خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle du week-end dernier entre Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, et des Waqifatenao du Royaume-Uni. Dimanche dernier, des Waqifatenao du Royaume-Uni, âgés entre 12 et 15 ans, ont eu la chance d'assister à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien. Le programme a débuté par une session formelle. Par la suite, les Waqifatenao ont pu poser une série de questions. حضور آپ نے اس خطبہ عید میں فرمایا کہ ہماری حقیقی عید وہ ہوگی جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عیدوں میں شامل کریں۔ ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی عید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شامل کرنا چاہیے؟ غور سے سنو تو وہی میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پہنچاؤ، تبلیغ کرو، اور آپ کے جو تعلیم ہے اس کو دنیا میں پھیلاؤ، تعلیم پر خود عمل کرو، قرآن کریم کو پڑھو، اسلام کی تعلیم کو غور سے دیکھو کیا ہے، اس پہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اور جب ہم اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا میں پھیلا دیں گے اور دنیا کو آپ کے جھنڈے کے نیچے لے آئیں گے تو اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہوگی، وہ عید ہوگی۔ یہی مراد تھی اس سے۔ My question is, what can we do or say in response to people mocking the hijab? If you are determined, if you are strong and staunch in your faith, then you should not bother what the people say. This is the commandment of Allah Ta'ala, that a woman should wear hijab. They should cover their head and bosom. Right? And we have to follow those instructions if we are strong Muslims. So if people mock us, then don't care. Tell them, this is my personal choice, my personal view, and I have a right to do whatever I like. And this is my personal liking. And I am doing it because of my religious teachings, because of the commandment of the Sharia and the Holy Quran, which has been given by Allah Ta'ala in the Holy Quran. So, if you are determined and strong Ahmadi, then you will never bother whatever the people say. See, you can ask them, why don't you use hijab? Why you are doing immoral acts which you feel are moral, but I feel, according to my religious teaching, they are immoral. So if I don't object on your habits, then who you are to ask that why do I wear hijab? میرا سوال ہے کہ کیا تہجد کی نماز میں کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا کہ آپ نے تہجد کس طرح پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں کوئی نہیں جانتا کہ انسان پڑھ رہا ہے، آدمی بالکل علیحدہ ہوتا ہے، اس کو آئسولیشن میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ تم کیا دعائیں کر رہی ہو، کیا کس طرح نماز پڑھ رہی ہو۔ تو اگر دعائیں ایک دل کے سوچ سے نکل رہی ہیں، دل کی آواز نکل رہی ہے اور جائز دعائیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور وہ چاہے تہجد کی نماز میں تم پڑھو یا فرائض میں پڑھو یا سنتوں میں پڑھو یا باقی نوافل میں کرو، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ جب میری خاطر رات کو اپنی نیند خراب کر کے اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز کے لیے جاگتا ہے اور میرے سامنے جھکتا ہے تو میں اس بندے کو ریوارڈ دیتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، اس لیے میں تمہیں ریوارڈ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سنتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس قسم کی دعائیں تم کر رہی ہو۔ کسی کے اوپر دعائیں دے رہی ہو تو وہ تو نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نا، اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں کر رہی ہو تو وہ قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اسلامی تعلیم کے مطابق جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلد دفن کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان سائنسدانوں نے میڈیسن میں ریسرچ کے لیے انسانی مردے استعمال کیے۔ پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان ریسرچ کے لیے مردہ جسم کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آرگن ڈونیشن کی بھی اجازت ہے؟ جزاک اللہ۔ ہاں، یہ حکم ہے عمومی طور پہ کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو تدفین جلدی کر دینی چاہیے، لیکن اگر انسانی فائدے کے لیے، انسانوں کی جان بچانے کے لیے، ریسرچ کے لیے، مزید تحقیق کے لیے، اگر جسم کے آرگن کو مختلف قسم کو دیکھتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، یا تھوڑی دیر تک دل بھی اگر دھڑکتا رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، یا دوسرے آرگن جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، پھر بعض لوگ اگر اپنے آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کو آنکھیں ہیں مثلاً، تو وہ کچھ عرصے کے لیے پھر وہ رکھتے ہیں اور اس کو جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو وہ ٹرانسپلانٹ کی جا سکے۔ اسی طرح دوسرے آرگن ہیں، تو ریسرچ کے لیے یا انسانی فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کسی کا آرگن انسان کا لے بھی لیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے اور اس تحقیق کے لیے۔ لیکن عمومی طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے، بلا وجہ مردوں کو لمبا عرصہ نہیں رکھنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلدی دفنا دو۔ ٹھیک ہے؟ جی، جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم احمدی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لے آئے گا؟ کیا وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہیں وہ اس دوسری قوم کے ذریعے پورے ہوں گے؟ اور کیا وہ لوگ احمدی ہوں گے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کرنے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے، اور جو آئیں گے وہ وعدے پورے کرنے کے لیے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ احمدی ہوں گے، حضرت مسیح علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہوں گے تاکہ آپ کے مشن کو آگے چلائیں۔ اس لیے اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا پورا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے بھی کر دے گا۔ اب افریقہ میں بڑے بڑے مخلص پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو احمدی بھی بناتے ہیں۔ اسی طرح بعض یورپ میں بعض لوگ ہیں، بعض دوسرے جزائر میں، انڈونیشیا وغیرہ میں یا فار ایسٹ میں اور ملکوں میں ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ صرف پاکستانی یا ہندوستانی قوم کا کام تو نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے تھے نبی بن کے، اور آپ کا جو مسیح موعود ہے وہ بھی ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ ہم نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، ساری دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کے آنا ہے، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دینا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، یہ مشن ہے جس مسیح علیہ السلام لے کے آئے تھے کہ میرے دو ہی کام ہیں، کہ ایک یہ کہ اللہ کے حق ادا کرنا، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بنانا، اس کی عبادت کرنے والا بنانا، اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا، اعلیٰ اخلاق دکھانا، اچھے اخلاق دکھانا، ٹھیک ہے، اور اچھے کام کرنا، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے قرآن کریم میں بے شمار، ان کو دنیا میں پھیلانا۔ تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے، ہم اگر دنیا داری میں پڑ جائیں گے، ہم اگر قرآنی تعلیم پہ عمل نہیں کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اگر قرآن کریم پڑھ کے قرآن کریم کے حکموں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اگر بنیادی اخلاق جو ہیں ان کو بھول جائیں گے،
اور دنیا کمانا اور دنیا کی رونقوں میں ڈوب جانا ہمارا مقصد ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اور قومیں کھڑی کرے گا اور کر رہا ہے جو اس مقصد کو پورا کریں گی اور اس کام کو پورا کریں گی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کریں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو تمام دنیا پر پھیلانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی حضرت مسیح سے فرمایا تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ پھیلائیں گے یا کوئی ہوگا، میں ایسے لوگ پیدا کروں گا، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کر رہا ہے جو ان کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ پیغام کو پہنچانے والے بن جاتے ہیں. تو اگر ہم شامل ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں شامل ہو جائیں گے، اس کی برکتیں اور فضل ہمیں حاصل ہو جائیں گے اس تبلیغ کے کام کو دنیا میں پہنچانے میں. اور اگر ہم نہیں اپنا کردار ادا کریں گے، اپنا رول پوری طرح پلے نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ کام کروا کے رہے گا لیکن دوسرے لوگوں سے کروا لے گا. میرا سوال ہے کہ آج کے زمانے میں ہم ٹین ایج لڑکیاں کیسے تبلیغ کر سکتی ہیں؟ اپنے اچھے اخلاق دکھاؤ، اچھے مورل دکھاؤ، اپنی دین کی تعلیم کی خوبیاں اپنی لڑکیوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرو. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لوگ چڑھیں گے، انہوں نے کہنا مسلمان تو بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. تم اچھے اخلاق اپنے آپ دکھاؤ گی، اپنی دوستوں کے سامنے اچھی طرح پیش آؤ گی، اور اپنے ٹیچروں کے سامنے اچھا بیہیو کرو گی اور پڑھائی میں اچھی ہوگی تو اسکولوں میں بھی تم لوگوں کا نام ہوگا. ٹیچر بھی پوچھے گا اچھا تم کون ہو، اسٹوڈنٹ پوچھیں گے تم کون ہو، پھر تم بتاؤ گے. پھر بعض دفعہ موقع مل جاتا ہے اسمبلی میں یا ویسے اسکولوں میں اسلام کے بارے میں یا اپنے بارے میں کچھ بتانے کا. تو کئی بچے ایسے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، جن کو موقع ملتا ہے وہ اسکولوں میں پھر بتاتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، ہم احمدی مسلمان ہیں، ہمارا مشن کیا ہے. تو اس سے پھر ایسا ایسا تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں. اور پھر جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، بعض لوگ جن کا دل اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے وہ خود کھول دیتا ہے. زبردستی ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اسلام کی تعلیم کا اظہار اپنے اوپر بھی کریں اور اچھے اخلاق دکھائیں تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھینچے آئیں گے. میرا سوال ہے کیا ہم ایسے اسکول ٹرپس میں جانے کی اجازت ہے جن میں اوور نائٹ اسٹے ہوتا ہے؟ جس میں اوور نائٹ اسٹے ہوتا ہے عمومی طور پہ تو اس سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں سوائے اس کے کہ اسکول فورس کرے اور کمپلسری ہو، ہر ایک کے لیے مینڈیٹری بن جائے کہ ضرور جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ادروائز ڈے ٹرپ تو ٹھیک ہے، رات کو اوائڈ کرنا چاہیے، رات کے ٹرپ کو. کیونکہ بہت سارے جو میں نے پوچھے ہیں لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی جو جاتے ہیں ان کا ایک دفعہ جانے کے بعد ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. صرف یہی نہیں کہ احمدی، میں نے بعض غیر احمدی بچوں سے، ہندو یا دوسرے بچوں سے بھی مجھے پتہ لگا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں ماحول اچھا نہیں ہوتا بعض دفعہ، اور وہ ایک تو چھیڑ چھاڑ بہت زیادہ کرتے ہیں اور بولی کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ، پھر بعض دفعہ غلط قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اوور نائٹ اسٹے کو اوائڈ کیا جائے. اگر اس بار تم نے جانا ہے، سیر کرنے کا شوق ہے تو اپنے اماں ابا سے کہو تمہیں اوور نائٹ اسٹے بار کرائیں، کیمپنگ کروا لیں. میں نے بعض بچوں کو کہا وہ اس طرح کریں کہ ماں باپ خود آرگنائز کریں ان کو اوور نائٹ اسٹے کیمپ لے کے جائیں. تو لوگوں نے کیا. اب تو ناصرات ہے، لجنہ ہے، وقفات نو ہے، تم لوگوں نے کیمپ لگانا ہے تو حدیقۃ المہدی میں جا کے کیمپنگ کرو، اوور نائٹ اسٹے بھی ہو جائے گا، تمہاری انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی ہیں، اور جماعتی سسٹم میں رہ کے ہوگا تو پھر غلط قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. Une autre participante a affirmé que l'absence du calife à la mosquée Beit Foutou se faisait beaucoup sentir et a demandé quand le calife viendra à la mosquée Beit Foutou de nouveau. Just pray when things come to normal, then I will start coming to the Beit Foutou mosque for Jummah prayer again, inshallah ta'ala. So it all depends on your prayer and how soon we are free from this COVID pandemic, huh? So, have you been allowed now to go to the mosque? Yes. Acha? Did you attend Eid prayer?
جی. اچھا دین ڈیڈ یو انجوائے دیر؟ جی. اچھا اوکے ٹھیک ہے پھر جاؤ. اللہ حافظ. میرا سوال سورۃ الاعراف آیت 12 کے بارے میں ہے. اس کے تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس سب ایول اسپرٹس کا سردار ہے جیسے حضرت جبرائیل سب فرشتوں کے سردار ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول اسپرٹس کہاں پہ ہیں اور ان کا کیا کام ہے اور ہم ان کے اثرات کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر برا کام وہ شیطان کا کام ہے، اور ان برے کاموں کی جو پھونکے مارتا ہے، جو اس کے لیے لوگوں کو بھڑکاتا ہے، جو کہتا ہے، وہ شیطان ہے اس کا نام. تو اس لیے ہر جو نیک کام ہے، روحانی کام ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے باقی کام کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے سے براہ راست نہیں بھی آتے. تو اور جو شیطانی کام ہے، جو برے کام ہے، جو گندے کام ہیں، ان کے لیے شیطان ہر وقت کانوں میں پھونکے مارتا رہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ضروری کہ برے کاموں کو بتائے، برے کاموں کو اچھا رنگ دکھا کے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تم جنت میں مستقل رہ جاؤ گے اگر تم یہ پھل کھا لو یا یہ کام کر لو، اور انہوں نے کر لیا اس کے دھوکے میں آ کے. تو بعض دفعہ اچھے کاموں کا بہانہ کر کے شیطان بھی برے کام کروا دیتا ہے انسان سے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیشہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے حملوں سے ہمیں پناہ میں رکھے. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فولڈ میں لے لے اور محفوظ رکھے ہمیں، اور ہر قسم کے شیطانی حملوں سے ہمیں بچا کے رکھے تاکہ کوئی گندے خیالات ہی نہ آئیں. ٹھیک ہے، اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ پھر شیطان کے حملوں سے بچاتی رہتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کیا ایڈوائس ہے ان بچوں کے لیے جو مینٹل ہیلتھ اور ڈپریشن کے شکار ہیں؟ کھلی ہوا میں جایا کریں، اور پہلے تو وجہ معلوم کریں نا. ان کو اپنے کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، ان کے ماں باپ کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے بڑے بہن بھائیوں کو کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جائیں اور اس کا علاج کریں صحیح طرح، اور اس کی جو تکلیف ہے دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ نوٹ کرو کہ کس وقت زیادہ ایسی صورت بنتی ہے. دن کے وقت 10-11 بجے بنتی ہے، تو پھر اس وقت تھوڑی سی کھلی ہوا میں باہر جا کے ٹہلیں. ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خود بھی کچھ تھوڑی اپنا بھی ول پاور ہونی چاہیے، ڈٹرمنیشن بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فیز میں سے نکالے. تو علاج بھی ہو اور دعا بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے آج کل MTA پہ پروگرام بھی آ رہے ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کس طرح دور کی جا سکتی ہے. وہ پروگرام دیکھ لو، اور میرا خیال ہے اس کی آن لائن ریکارڈنگ چل رہی ہوگی، وہاں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ دیکھ کے جو ان کے پیرنٹس ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں وہ دیکھ لیں، پھر اس مطابق ٹریٹ کریں. لیکن بہرحال یہ بیماری ہے، اس بیماری کو پوری طرح دیکھنا چاہیے سیریسلی اور ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مذاق اڑا دیا کسی ڈپریشن والے کا، وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور خود بھی استغفار کرو اور نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ٹھیک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم خود کو سوشل میڈیا کے نیگیٹو استعمال سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے سوشل میڈیا کون سی چیزیں نیگیٹو ہیں، کون سی پازیٹیو ہیں؟ ہاں جی. پتہ ہے نا؟ ہاں جی. وہ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی سویا ہوا آدمی ہو اس کو تم جگا سکتے ہو، جو جاگ رہا ہو اس کو کس طرح جگاؤ گے؟ جو مچھلا بن کے سویا ہو، جو پریٹینڈ کر رہا ہو کہ میں سویا ہوا ہوں. اگر تم پریٹینڈ کر رہی ہو کہ میں سوئی ہوئی ہوں، تمہیں جو مرضی ہلاتا رہے تم اٹھو گی نہیں. اگر صحیح طرح سوئی ہوئی ہو حقیقت میں، تمہیں کوئی جگائے گا تو تم جاگ جاؤ گی، ہے نا؟
اور غصے میں جگانے والے کو کیا کہو کہ کیا مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا. تو بہرحال یہ جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں نگیٹو بھی پازیٹیو بھی، جو نگیٹو باتیں اگر تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہے تو ان کو اوائڈ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو نہ دیکھو. یہ تو ٹیمپٹیشن ہے نا، ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے. ایک آدمی ایک دفعہ کھولتا ہے ایک میڈیا پہ ایک لنک، اس میں دیکھ لیتا ہے، اس پہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، دیکھتا ہی نہیں کہ اس کے برے اثرات کیا ہو رہے ہیں. پھر اگلا، پھر دوسرا، پھر تیسری پروگرام دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس پہ، اس سے غلط ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ اگر تم دیکھو کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو نگیٹو اثر ڈال سکتی ہے تمہارے پہ، تو تم فوری طور پہ اس کو بند کر دو، اور اس سوشل میڈیا کی اور سائٹس جو اچھی ہیں ان کو دیکھ کے جہاں نالج بھی ہے، علم بھی آ رہا ہے، یا ایجوکیشنل پروگرام ہے، یا دوسرے سائنس کے پروگرام ہے، ڈاکومنٹریز ہیں، یا اس کے اوپر کچھ کمنٹس ہیں، یا اور پڑھے لکھے سائنسدانوں کے کمنٹس ہیں، یا جماعت کے سوشل میڈیا ہے، ان پہ چلی جاؤ اور ان کو دیکھو، بجائے اس کے کہ نگیٹو اثر ڈالنے والی سوشل میڈیا کو دیکھو. تو یہ تو خود اپنی ول پاور اور ڈٹرمنیشن اور ہے کہ کتنا تم اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو. میرا سوال ہے، ہمیں نماز کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. اسلام سے پہلے انبیاء کس طرح عبادت کرتے تھے؟ مختلف طریقے تھے ان کے بھی. بعض لوگ سجدے کرتے ہوں گے، بعض لوگ بیٹھ کے دعا اٹھا کے کر لیتے ہوں گے، گھٹنے ٹیکتے ہوں گے. سجدہ تو میرا خیال ہے ہر مذہب میں ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں میں بھی اور دوسروں میں بھی کہ سجدہ کا رجحان ہے، ماتھا ٹیکنے کا ہر مذہب میں ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کہ کھڑے ہونا، دعا کرنا، پھر رکوع میں جانا، پھر سمع اللہ میں کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا، پھر بیٹھنا، یہ نماز کا طریقہ جو ہے یہ آن کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو سکھایا ہے. باقیوں کے لیے اتنا ڈیٹیل میں یہ طریقہ نہیں تھا، مختلف طریقے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی، چلو پھر. جزاک اللہ حضور. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. میرا سوال ہے کہ کیا جنت کے اس کے علاوہ اور بھی دروازے ہیں؟ مسلم فرمایا کہ 8واں دروازہ جنت کا 8 دروازے ہیں، 8واں دروازہ بخشش کا دروازہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحم اور بخشش سے وہاں اس میں داخل ہو جائیں گے. تو ہر نیکی کے لیے دروازے ہیں، اور 7 تو نیکیوں کے دروازے، اور 8واں دروازہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کے لیے بخشش کا رکھا ہوا ہے، اپنے رحم کا رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ رحم فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، دوزخ کے کام اور جنت کے زیادہ ہیں. چلو پھر وقت بھی ہو گیا تمہارا. 80% سوال تو تمہارے ہو ہی گئے ہیں. جی، جن کے رہ گئے ہیں پھر کبھی کلاس ہوئی تو پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons avec un extrait du sermon du vendredi de cette semaine. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a continué sa série sur le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le calife qu'Allah soit son soutien a relaté un incident sur la manière dont Khalid bin Walid radhiyallahu anhu a été pardonné par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu suite à un malentendu. تاریخ طبری میں اس کی مزید تفصیل یوں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کیا کہ خالد ایک مسلمان کے خون کا ذمہ دار ہے، اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تو اس قدر تو ثابت ہے جس سے کہ ان کو قید کر دیا جائے. اس معاملے میں کہ قتل دوبارہ ہوا ہے، اس معاملے میں حضرت عمر نے بہت اصرار کیا، چونکہ حضرت ابوبکر اپنے اموال اور فوجی افسران کو کبھی قید نہیں کرتے تھے. اس لیے انہوں نے فرمایا، اے عمر، اس معاملے میں خاموشی اختیار کرو. خالد بن ولید سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں ہرگز کچھ مت کہو.
اور حضرت ابوبکر نے مالک کا خون بہا ادا کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے خالد کو خط لکھ کر آنے کا کہا، وہ آئے اور انہوں نے اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کی اور معذرت چاہی۔ حضرت ابوبکر نے ان کی معذرت قبول کی۔ ایک روایت میں حضرت خالد کے مدینہ حاضر ہونے کے واقعے یوں بیان ہوا ہے کہ خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب مسجد میں آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، بخدا میں تم کو سنسار کروں گا۔ خالد نے اس وقت ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، سارا واقعہ سنایا، معذرت چاہی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ان کی معذرت قبول فرمائی۔